اوکے اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں عامر محبوب اور اعجاز عباسی. ناظرین، اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا دھرنا آج چوتھے روز میں داخل ہو گیا اور کل جو حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے اس میں طے یہ پایا تھا کہ آج جو حکومت کی ٹیکنیکل کمیٹی ہے جس میں وفاقی وزیر توانائی اور سمیت جو ٹیکنیکل لوگ ہیں یہ جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات کریں گے اور آج شام تک کوئی نتیجہ ملے گا کہ جو مطالبات جماعت اسلامی نے رکھے ہیں جو بجلی کے بلات یا جو آئی پی پیز ہیں اس کے متعلق وہ حکومت کا کیا موقف ہے. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ جب حکومت اس سے انکاری ہو گئی ہے اور جو وفاقی وزیر توانائی ہے انہوں نے بیان دیا ہے کہ حکومت کسی صورت یہ جو جماعت اسلامی کے مطالبہ بجلی سے متعلق ہیں یہ ناقابل عمل ہیں اور حکومت کے لیے مشکل پیش آئے گی. ہم آج اس کو تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ جو حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان جو مذاکرات میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے تو اس سے ظاہر ہے جو اسلام آباد میں راول پنڈی میں یہ جو وفاقی دارالحکومت کے جو جڑواں شہر ہیں ظاہر اس کے لیے سخت سنگین صورتحال ہو جائے گی اور جماعت اسلامی نے دھمکی دی ہے کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے اور ہمیں مجبور کیا گیا تو یہ جو دھرنا راول پنڈی مری روڈ پہ جو جاری ہے اس کو پورے ملک میں پھیلا دیا جائے گا. ہر شہر اور ہر چوک میں یہ دھرنے ہوں گے پھر حکومت کے مشکلات پیش آئیں گے. پھر ناظرین ایک طرف تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راول پنڈی میں احتجاج جماعت اسلامی کے ذمہ ہے, پنجاب جماعت اسلامی کے احتجاج کی زد میں. دوسری طرف جو بلوچستان ہے وہاں بھی حالات کشیدہ ہیں اور جو گوادر کی طرف جو بلوچستان جو امن کمیٹی نے جو مارچ کیا تھا یعنی کوئٹہ پورے بلوچستان سے گوادر کی طرف ان کو راستے میں روکا گیا. تو اس وقت بڑی تعداد میں بے شمار جو یعنی بلوچستان کے اضلاع ہیں وہاں اس وقت دھرنے دیے بیٹھے ہیں اور یعنی صوبہ بلوچستان کے بھی حالات تشویشناک خطرناک ہیں. پھر جو کے پی کے ہے ظاہر ہے وہاں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, وہاں ان کے ضلع جو کرم ایجنسی ہے وہاں کے جو صدر مقام ہے پارا چنار وہاں گزشتہ 4 روز سے 2 قبائل کے درمیان یا 2 فرقوں کے درمیان جو تصادم ہے اس میں اب تک 49 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور بڑی تعداد میں یعنی لوگ زخمی ہیں. اور اس وقت یعنی پورے پاکستان میں ایک ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم اس کے اوپر بات کریں گے. جناب عمر صاحب جی رائے صاحب آغاز کرتے ہیں کہ جو جماعت اسلامی کا دھرنا آج اس کے 4 روز ہو گئے اور جو بیانیہ لے کر یا جو مطالبات لے کر جماعت اسلامی والوں نے اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان کیا تھا اور کل بھی حکومت کے کمیٹی کے مذاکرات ہوئے, آج بھی ہوئے, لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ایک تو ناظرین کو بتائیں کہ یہ انجام کیا ہوگا کہ حکومت کیوں اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے اور اصل کیا معاملات ہیں. رائے صاحب ایک تو اس کے 2-3 پہلو ہیں اور اگر ہم جو کہتے ہیں نا سازشی تھیوریز کو بھی دیکھیں اس کے اوپر بھی بحث ہونی چاہیے. لیکن ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دھرنا 100% جائز ہے, دھرنے کے مطالبات 100% جائز ہیں اور یہ دھرنا جو ہے یہ اس کی کامیابی کے پیچھے کوئی جماعت اسلامی ان کی کاوش اور کوشش شامل ہے, وہ لیڈ کر رہے ہیں. لیکن اس دھرنے میں ہر وہ بندہ شامل ہے, ہر بندے کی خواہش ہے جس کے گھر میں بجلی کا ایک بلب جلتا ہے یا جس کے جو ہے بچے گرمیوں میں پنکھے کی ہوا لینا پسند کرتے ہیں اور سردیوں میں ان کو گرم پانی کی خواہش ہو سکتی ہے. تو مگر یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ مقصد جس نے سارا جو ہے وہ ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. آپ یہ دیکھیں کہ مہنگائی جو ہے وہ اس کا لیول کیا ہے, لوگوں کی جو کل آمدن ہے اس سے زیادہ جب آپ کے بل آئیں گے تو آپ یہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ لوگ باہر نہیں نکلیں گے. ایک تو یہ بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ 100% درست ہے. دوسری طرف اگر حکومتی وہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لازمی نہیں کہ آپ جو ہے کچھ کوتے ڈاکہ کے بعد ہی جو ہے وہ کوئی کمیشن بنائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فائنڈنگز کرے گا. میرا یہ خیال ہے کہ ایک فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیشن بننا چاہیے قوم کے سامنے کہ یہ ہوا کیا ہے, یہ آئی پی پیز کیا ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں آئی پی پی کیا ہے, یہ پرائیویٹ بجلی گھر کیا ہیں, یہ کتنے کی بجلی کی یونٹ پروڈیوس کرتے ہیں. پھر یہ بتایا جائے کہ یہ کس دور میں ہوئے ہیں, کس کس نے معاہدے کیے ہیں, اس کے اوپر کون سا منسٹر تھا اس وقت, کون پرائم منسٹر تھا. اس کے ساتھ رائے صاحب یہ بتایا جائے کہ پاکستان میں وہ کس کے زیر اس کا جو آمدن ہے وہ کون لے کے جا رہا ہے. آیا اس میں کوئی سیاستدان ہے, چاہے اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, کوئی جیسے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ یہ جو فوج کے زیر انتظام ادارے چلتے ہیں اگر ان کا ہے تو میں بتا دیا جائے کہ جی یہ اتنے ان کو پیسے جا رہے ہیں, اتنے ان کو جا رہے ہیں, اتنے راجہ کفیل صاحب کو جا رہے ہیں, اتنے عامر محبوب صاحب کو جا رہے ہیں, اتنے شہزاد راٹھور صاحب کو جا رہے ہیں, اتنے مرتضی درانی صاحب کو جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی ہی معقول بات ہوگی. ایک اس کا یہ. دوسرا رائے صاحب اس کا ایک سیاسی پہلو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں
کہ اس کے پیچھے جناب والا ایک تو یہ بات ہے کہ یہ مطالبات ماننے بغیر شاید کوئی حل نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں آج میرے گھر بجلی کا بل آیا سولر کے باوجود 1,24,000 روپے بل ہے. میں آپ یہ دیکھیں سولر کے باوجود اگر آپ نے 20 لاکھ کا سولر بھی لگا دیا اور اس کے بعد جو ہے 1,24,000 روپے بل دیں گے تو آپ کیسے, مقصد یہ پہلے یہ معاملہ تھا مقصد ایسے لوگوں کا جو پاورٹی لائن سے نیچے تھے, اس کے بعد جو ہے لوور مڈل کلاس کا تھا, پھر مڈل کلاس کا تھا, پھر اپر کلاس کا تھا, اب یہ لیڈ کلاس کا. مقصد غریب ترین سے لے کے پورے پاکستان میں یہ کہہ رہا ہوں غریب ترین سے لے کے امیر ترین تک ہر بندہ جو ہے وہ بجلی کے زد میں ہے اور اس کا کوئی حال نہیں ہے. لوگوں کا بل جب لاکھوں میں آئے گا, آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ آئی پی پیز, یہ معاہدے, یہ بجلی کا ریٹ اور اس مہنگائی کے ساتھ دیکھیں نا پاکستان نہیں چل سکتا ان کے ساتھ. اس کے اوپر آپ نے اگر کوئی وہ ہے آپ کو یہ دیکھیں, ایک تو پاکستان میں ہنگامی حالت نافذ کر کے ٹیکسز لیں آپ, مقصد اس کے اوپر جو ہے پورا ریوائز کریں, سارا اپنا پلان ریوائز کریں اور اس کے اوپر آپ ہنگامی بنیادوں پہ لوگوں کو بجلی کے شعبے میں, پیٹرول کے شعبے میں, ایجوکیشن اور ہیلتھ کے شعبے میں اگر آپ ریلیف نہیں دیں گے تو آپ کا اعتماد. میں آپ کو بتا رہا ہوں راج صاحب, میں آپ کو ایک لفظ اگر بتاؤں کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو بجلی ہے یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور یہ جو اتحادی انہیں کھا جائے گی اور جو باہر ہوگا. اس کے علاوہ ایک اس کا پہلو جو رہ گیا ہے وہ اس کا سیاسی پہلو ہے, جسے میں نے کہتا ہوں کہ سازشی تھیوری جسے آپ کہہ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ اس بجلی کے دھرنے سے پہلے یہ اتنا سینسٹیو میٹر ہے کہ قوم کے پاس ایشوز تھے. عمران خان ایشو تھا, تحریک انصاف ایشو تھی, اس کے اوپر پابندی ایشو تھی, اس کے جو ہے وہ مخصوص نشستیں ایشو تھے, اس کی جو ہے وہ ساری چیزیں ایشوز تھی, تو وہ ساری کی ساری غائب ہو گئی. وجہ یہ ہے اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے سارا کچھ غائب ہو گیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کا بنیادی جو ایشو ہے وہ جو ہے وہ مہنگائی ہے, یہ بجلی کے بل ہیں, یہ ظالمانہ ٹیکس ہیں, یہ آپ کے بجلی کے بل کے اوپر انکم ٹیکس ہے, فردر ٹیکس ہے, ایکسٹرا ٹیکس ہے, اس کے اوپر ایکسٹرا ٹیکس ہے, جی ایس ٹی ہے. یہ جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے رائے صاحب, میرا یہ خیال ہے کہ آج اگر یہ نہیں آئیں گے, آپ یہ دیکھیں جماعت اسلامی کی تو اسٹریٹ فورس اس طرح کی نہیں رہی, منظم ضرور جماعت ہے. اگر یہ ایشو لے کے عمران خان جو ہے وہ باہر آ گیا تو پھر کیا ہوگا اس ملک کا؟ بھائی صاحب کہ جماعت اسلامی نے جو بنیادی مطالبات رکھے تھے یا جو آگاہی یعنی مہم شروع کی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے, تو انہوں نے پہلا مطالبہ یہ کیا کہ جتنے آئی پی پیز کے جو معاہدے ہیں اس کو حکومت اوپن کرے اور بتائے کہ جو معاہدے جو پروجیکٹ اگر 1 ارب کا لگا تھا اس کی اگر جو کاسٹ ہے اس کی لاگت 1 ارب ہی ہے, اس 1 ارب کے اوپر جو مالکان ہیں 20 ارب کما چکے ہیں اور 20 ارب کمانے کے بعد ابھی بھی اس کے اوپر راضی نہیں ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ تمام تر مطالبات کے باوجود ابھی تک حکومت یا حکومت کی جو ٹیم ہے وہ آج بھی ابھی 4 روز ہو گئے ہیں, 4تھا روز ہے دھرنے کو, ابھی تک کسی وزیر نے نہ تو آئی پی پیز کے معاہدے اوپن کیے, نہ حقائق قوم کے سامنے بتانے کو تیار ہیں. اور وفاقی وزیر توانائی نے تو آج اعلان کر دیا کہ کسی صورت یہ معاہدے میں نظر ثانی ہوگی. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کفیل صاحب بہت شکریہ. دیکھیں نا, یہ افسوسناک کہ المیہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے مختلف ادوار میں آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے تھے وہ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں, اور یہی 2 پارٹیاں جو پیپلز پارٹی ہے, پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوئے بے نظیر صاحب کے دور میں, پر یہ آئی پی پیز آئی ساری دوسرے دور میں شروع ہوئے بے نظیر بھٹو کے دور میں, اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کا جو 2-3 بار دور آئے تو اس میں یہ آئی پی پیز میں نہ صرف انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں کو اجازت دی بلکہ اپنے لوگوں کو, یہ دونوں خاندان بھی اس میں شامل ہو گئے. اب المیہ یہ ہے کہ یہ بجلی مسئلہ آپ کا, میرا, پاکستان کے اس عام آدمی کا ہے جو تنخواہ دار ہے, جو ایک پسا ہوا طبقہ ہے, جو نچلا طبقہ ہے. فیصلہ ساز قوتیں جتنی ہیں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں, چاہے وہ ججیز ہوں, چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں, چاہے وہ حکمران ہوں, چاہے وہ وزیر بشیر ہوں, ان کے گھروں میں مفت بجلی استعمال ہوتی ہے. ان کو حکومت کی طرف سے مفت بجلی ملتی ہے, چاہے یا بجلی کا بل کئی لاکھ بھی آ جائے تو حکومت پے کرتی ہے, ان کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. دوسرا, اس سیکٹر سے لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکال کر وہ بزنس اور کاروبار کریں. دنیا بھر میں کفیل صاحب ریاستیں گفن اشیاء جو خاص کر بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں, ان کو معاشی زبان میں گفن کہتے ہیں, وہ اپنے کنٹرول میں رکھتی ہیں تاکہ ان کی قیمتیں ایک حد سے اوپر نہ چلی جائیں اور وہ ایک غریب غربا جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دائرے سے باہر نہ چلی جائیں. ہمارے یہاں المیہ ہے کہ آٹے پر بھی پرائیویٹ سیکٹر کا قبضہ, گندم کے سپلائی پر بھی پرائیویٹ سیکٹر کا قبضہ, بزنس کاروبار, اور پرائیویٹ سیکٹر بھی عام نہیں, کسی میرٹ اصول کی بنیاد پر نہیں, سیاسی کاروباری لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک میں وہ سارے کرتے ہیں. حکومت کی آشیرواد, وہ حکومت کے آشیرواد, بجلی کے اوپر ان کا قبضہ, سب کچھ.
मैं परसों चौथ नहीं, मैं 3-4 बार वो जो हमारे FBR के पहले चेयरमैन है CBR FBR शबरजादी, वो उनको कह रहे थे कि मेरे नज़दीक इसका हाल ये है कि हुकूमत इनको नेशनलाइज कर ले, इन सबको अपने कंट्रोल में ले ले। अब आज वो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो वो वज़ीर तवानाई कह रहे थे जी कि हम नहीं कर सकते इसलिए कि हम गए, ये काम अगर हमने किया तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये लोग चले जाएंगे और पाकिस्तान को जुर्माना बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो वो 2-3-4 कंपनियां जो गैर मुल्की हैं, जो कतर की हैं, जो चाइना वालों की हैं, जो UAE वालों की हैं, वो जाएंगी। आप चलो उनको आप तो कम अज कम अदारों के आप उनको तो स्पेयर कर सकते हैं। 50% उनके हैं, 20% हमारे अपने लोगों के। सफारती बुनियादों पर मुल्की तल्लुकात बचाने के लिए या दोस्ती बचाने के लिए आप उनको स्पेयर कर सकते हैं, लेकिन जिन 90 कंपनियों ने, जो मुल्क के अंदर की कंपनियां हैं, जो इन लोगों की हैं, जो हुक्मरान हैं, उनको तो हम नेशनलाइज करें। भुट्टो साहब के दौर में आपने, कफील साहब और हमने देखा कि सारी चीजें नेशनलाइज, स्कूल नेशनलाइज हुए, बाकी सारी चीजें जितनी प्राइवेट सेक्टर में थी, होटल कारोबार, बसों के कारोबार, दूसरा तीसरा ट्रांसपोर्ट कंपनियां नेशनलाइज हो गई थी, तो अब क्यों नहीं हो सकती? लेकिन सवाल ये पैदा था कि उस वक्त भुट्टो साहब का इन कारोबार में कहीं शेयर नहीं था। इस वक्त हालत यह है कि हमारे सदर साहब हैं, उनका और उनके खानदान का भी उसमें शेयर है, हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, उनका और उनके खानदान का भी कारोबार है, इसी से दौलत कमा रहे हैं। और अलमिया ये है कि बहुत सारी कंपनियों के बारे में वो जो उसकी मेहरबानी हो, वो गोयल एजाज साहब जो बाहर आए हैं और उन्होंने आकर कौम को तफसीलात बताई हैं, वरना इन लोगों ने तो आज तक हमारे सामने उन माहिदों के बारे में नहीं बताया। ये ऐसे पुरस्कार माहिदे हैं, उसी तरह जिस तरह चाइना के साथ अब ये CPEC की बुनियाद पर माहिदे कर रहे हैं और अभी तक कौम को पता नहीं है कि चाइना के साथ शराइत क्या तय हुई है सारी। तो वो ये सारी चीजें उन्होंने लोगों को बताई और अफसोसनाक सूरत ये सामने आई कि उन्होंने आदत शुमार नहीं, गिन कर कंपनियों का नाम लेकर बताया कि फलां कंपनियां हैं जो जीरो प्रोडक्ट दे रही हैं, कोई चल नहीं रही, बिजली नहीं पैदा कर रही, लेकिन कैपेसिटी चार्जेस की मादे में, यानी जितनी सलाहियत की बिजली वो पैदा कर सकती हैं, बैठे बैठाए बंद कारखाने हैं उनके, बंद जनरेटर हैं उनको, वो पैसे वसूल कर रहे हैं। जब सूरत हाल ये हो तो फिर मैं समझता हूँ कि ये जो इस्लामाबाद पिंडी में मुजाहरा हो रहा है, ये मुजाहरा से जमात इस्लामी का नहीं है। अभी अगले मरहले में ये हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा न किया तो पाकिस्तान भर में मुजाहरे होंगे। ये मुजाहरा यहाँ से उठकर फैलाबाद जाएगा, वहां से डी चौक जाएगा, वहां से पार्लियामेंट हाउस जाएगा, पूरे पाकिस्तान में, और पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा और उनके पास कोई रास्ता नहीं बाकी बचेगा। ऐसा इसमें मैं आपको 1-2 जुमले आप ये देखें। एक तो ये बात है कि जहां तक इंटरनेशनल जो मायदे हैं उसकी हद तक तो हुकूमत का मौका बजाय ठीक लगता है कि आपने ओके, इसलिए मैंने ये तजवीज़ दी थी कि ये मायदे करने वालों के वाले उन्हें बेनकाब तो किया जाए, उन्होंने बताया तो जाए लेकिन उन्होंने किया। दूसरी सब ये बात है कि मैं ये कहता हूँ कि अगर टमाटर महंगे हैं, अगर टमाटर 300-400 रुपये किलो हो जाते हैं, आपको पता है कि लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक टमाटर लेते हैं कि जी कल जो है वो ये सस्ते हो जाएंगे, 4 दिन बाद सस्ते हो जाएंगे, आप 10 किलो नहीं लेंगे, आप 1-1 किलो ले लेंगे। आप मुझे ये बताएं कि अगर आपकी मतलब ये जो बंद पड़े हुए हैं आप पैसे भी दे रहे हैं, वो प्रोडक्शन से ज़्यादा आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आपने क्यों मायदे इतने ज़्यादा किए कि डबल मायदे कर दिए कि अगर आपकी बिजली की ज़रूरत 20,000 है तो आपने 40,000 के मायदे क्यों किए? और जब वो 40,000 जो है या तो बिजली कौम इस्तेमाल करके पैसे दे रही हो फिर तो कोई बात नहीं है, आप जो है वो बिजली इस्तेमाल किए बगैर लोग पैसे दे रहे हैं। तो मगर ये जो है इसकी तो सबसे पहले जो ये बात है, ये लोग जो हैं ये कौमी मुजरम है, आर्टिकल 6 इनके ऊपर लगना चाहिए। ये जो है ना, इन्होंने बगावत की है ना कौम के, इन्होंने तो पाकिस्तान को खाने की कोशिश की है, इन्होंने पाकिस्तान को खत्म करने की कोशिश की है। आज आप किसी मुल्क के लिए वीजा अप्लाई कर दें तो आपको पता लगेगा कि जी हजारों जो है वो लोग पेंडिंग हैं, आपको 6 महीने की जो है वो दरखास्तें हैं। जैरी के सामने जाएं तो आपको लगता है जनाब वाला कि जी आपको 2 घंटे उधर जो है पार्किंग नहीं मिलती। तो ये जो सूरत हाल की है इसके असल मुजरम तो ये हैं, इनको बेनकाब करना चाहिए। अच्छा भाई सब अभी हम आते हैं ज़रा, एक तरफ तो जमात इस्लामी का मरी रोड पे धरना है और बड़ी तादाद में लोग धरने में शरीक हैं, और आज अमीर जमात इसमें ऐलान किया है कि मुतालबात ना माने तो हम इसको पूरे पाकिस्तान फैलाएंगे। दूसरी तरफ जो बलोचिस्तान है, ज़रा पाकिस्तान में गुज़श्ता 3-4 दहाइयों से बलोचिस्तान में इंतशार है, खलफशार है, और तमाम तर कोशिश के बावजूद, इस्टबलिश में रियासत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद वहाँ के जो लोग हैं अपने हुकूक़ के लिए सड़कों पर हर साल हर दूसरे तीसरे बार। अभी जो बलोचिस्तान अमन कमेटी बनी हुई है उसके प्लेटफार्म से गुज़श्ता 3 रोज़ से एहतजाज हो रहा है। इस वक्त पूरे बलोचिस्तान वो मज़ारों की ज़द में हैं, धरनों की ज़द में है। तो ये क्यों नहीं मामलात को सियासी तरीके से हैंडल किया जाता? बातचीत करें, लोगों को इंगेज करें, मुज़ाकरात करें, तशद्दुद ताकत के ज़रिए से कब तक ये निज़ाम कफील साहब, कानून कायद की से हटकर जब ताकत की बुनियाद पर आप रियासतों को चलाएंगे, ताकत की बुनियाद पर आप ग्रुपों को चलाएंगे, ताकत की बुनियाद पर आप इलाकों को चलाएंगे, तो फिर सूरत हाल यही होगी। अब देखें ना, एक अरसे से हम पिछले अरसे से
ہم بات سنتے آئے ہیں کہ حکومت پاکستان بلوچستان کی ترقی کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹ کر رہی ہے ساری. ان پروجیکٹوں کی حالت یہ ہے کہ اس وقت بلوچستان میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ گوادر کو جو انہوں نے نو گو ایریا بنا دیا ہے بلوچوں کے لیے, جن کے علاقے کے اندر جن کی سرزمین کے اوپر گوادر بنا ہوا ہے ان لوگوں کو وہاں انٹری کی اجازت نہیں ہے. اس کے خلاف ایک مظاہرہ ہے. پورے بلوچستان سے قافلے وہاں جا رہے تھے, انہوں نے راستے بند کر دیے, انہوں نے وہاں ان کو نو گو ایریا میں گوادر کے بجائے پورا بلوچستان. اب آپ دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں, حالت یہ ہے کہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ گوادر بلوچستان کی ترقی کا باعث بن رہا ہے. اس کی حالت یہ ہے کہ جب اگر گوادر بلوچستان میں واقعی ہے, اور ہمیں نظر آتا ہے ظاہر ہے گوادر ایک ضلع ہے اور وہاں بندرگاہ ہے, وہاں اپنی جیٹی بنائی ہے, وہاں اگر بڑے بڑے جہاز نظر انداز ہوتے ہیں, تو گوادر والوں کو کوئٹہ جو ان کا کیپٹل ہے, کوئٹہ والوں کو گوادر سے ملانے کے لیے انہوں نے سیدھی سڑک نہیں آج تک بنائی. گوادر کے اوپر پریکٹیکلی جو قبضہ ہے وہ کراچی, لاہور اور مختلف ان علاقوں کے لوگوں کا ہے. اس لیے آپ دیکھیں, اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں, 900 کلومیٹر لمبی کوسٹل ہائی وے بنائی گئی ہے. وہ کوئٹہ سے گوادر تک نہیں بنائی گئی, وہ کراچی سے وہاں تک بنائی گئی ہے. اور المیہ یہی نہیں, گوادر کو چلانے کے لیے جو گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی گئی تھی پچھلے عرصے میں, اس کا دفتر بھی کراچی میں تھا. بجائے اس کا دفتر گوادر میں ہوتا, بجائے یہ کہ اس کا دفتر کوئٹہ میں ہوتا, اس کا دفتر بھی انہوں نے کراچی رکھا ہوا ہے. گویا کہ پریکٹیکلی بلوچستان والوں کو یہ کہا جا رہا ہے, بلوچستان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن پریکٹیکلی وہ بلوچستان والوں کی ترقی ساری کی ساری جتنی ہے وہ یا تو کراچی کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے, یا لاہور والوں کے ہاتھ میں ہے, یا اسلام آباد میں فیصل آباد جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں ہے. جب یہ صورتحال ہوگی, آپ قدرتی وسائل کے اوپر, جن لوگوں کی سرزمین پر وہ قدرتی وسائل ہیں, ان پر ان لوگوں کا رائٹ تسلیم نہیں کریں گے, تو یہ انتشار آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو اس وقت پورے پاکستان میں آپ کو نظر. اچھا عمر صاحب, ابھی ہم آتے ہیں جو آزاد کشمیر میں شدید بارشیں ہو رہی ہیں, اور اس یعنی بارشوں میں بڑی تعداد میں ذرا لوگ وہاں متاثر ہوئے ہیں, اور جو سیاح ہیں بالخصوص جو یہ پونچھ میں نیلم میں یعنی پھنسے ہوئے ہیں, تو ایک تو ہمارے یعنی ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ کیا اطلاعات ہیں, اور اس کے حل کے لیے یا حکومت کو کیا فوری اقدامات اٹھانے چاہیے. راج صاحب, ایک تو یہ بات ہے کہ شدید بارشیں ہوئی ہیں, اور پاکستان میں بھی بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح کی بارشوں کی شدت ہے, اس میں جو اچھی حکومت کام کرنے والی ہے وہ بھی ماحولیاتی تبدیلی کے بعد, دوسرا یہ برسات کا موسم ہے, تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ 15 اگست تک جو ہے وہ شدید بارشیں ہونی ہیں. تو اس کے لیے جو ہے ویسے تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے کام کیا, ابھی تک کوئی ایسی کوئی بڑی شکایت نہیں آئی, لیکن کیونکہ یہ جو قدرتی آفت ہے, جیسے کل جو ہے اچانک ایک لینڈ سلائیڈ آ گئی مظفر آباد دلائی کے مقام پہ, تو ایک گاڑی جو ہے وہ 15 گھنٹے صرف اس کے اندر پھنسی رہی ہے, اور لوگوں نے چھلانگیں مار کے جان بچائی, اور بعد میں NHA اور آزاد کشمیر حکومت مل کے بھی وہ نہیں کھول سکی. تو وہ ایک بڑا جو مظفر آباد جو ہے اس کے لیے انتظام نہیں ہوا تھا. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ایسے موقع کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو جو ہے وہ تھریٹ الرٹس جو ہیں وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو جاری کرنے چاہیے. اس طرح جو موبائل سروس ہے اس کا سہارا لینا چاہیے کہ آزاد کشمیر میں ان جگہوں پہ ہے. حکومت کا جو محکمہ اطلاعات ہے وہ اگر اس کی طرف توجہ دیتا تو یہ بہت بہتر انداز سے کیا جا سکتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ وہ جو پوائنٹس ہیں آزاد کشمیر میں جہاں پہ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے وہاں پہ انتظام کیا جائے. دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو سیاح ہیں آزاد کشمیر, کیونکہ ہم نے اگر ترقی کرنی ہے آزاد کشمیر کو مکمل فلاحی ریاست کی طرف لے کے جانا ہے, تو ہمارے پاس یا ٹورزم کا آپشن تھا یا اس کا کیا کہتے ہیں ہائیڈل کا آپشن تھا. تو ایک یہ جو بڑا آپشن ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ روزانہ آزاد کشمیر میں جا رہے تھے, اور وہ اس اچھے موسم کی وجہ سے جا رہے تھے, کیونکہ پاکستان میں شدید گرمی ہے. تو وادی نیلم میں اس طرح کی بارشیں نہیں ہوئیں, لیکن کیونکہ جب آپ کا مظفر آباد بند ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ لاہور کراچی سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ مشکل کا اور وہ لوگ جن لوگوں نے پہلے کی بکنگ کروائی ہے وہ جا نہیں سکیں گے. تو اس لیے یہ بات ہے کہ متبادر روڈ جو ہیں انہیں جو جیسے اگر یہ کوہالہ کے بعد مظفر آباد جانے کے لیے ایک روڈ جو ہے کوہالہ سے جو ایک بنا تھا, اگر اس روڈ کے اوپر جو ہے وہ متبادر روڈ کو پہلے ٹھیک کر لینا چاہیے تھا کہ جی اللہ نہ کرے اگر یہ مین روڈ کوہالہ بند ہوتی ہے تو اس کا متبادر روڈ جو گزر کے جاتا ہے کھاوڑا کے حلقے میں سے اسے کر لینا چاہیے تھا. اسی طرح جو ہے وہ ایبٹ آباد والے روڈ کو انہیں ٹھیک کر لینا چاہیے تھا, اور جہاں پہ وادی نیلم میں اور مختلف اور جگہ میں پونچھ کے علاقوں میں جہاں پہ یہ ہو رہا ہے اس کے لیے کر لینا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی اس حوالے سے ادارہ جتنی اس کی کیپیسٹی ہے آزاد کشمیر حکومت کی, یا اس کے جو محکمہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اس کے جو DG لگائے ہیں مسعود الرحمان صاحب, انہوں نے کاوش کی ہے وہ مشینری جو کہتے ہیں کہ جو استعمال میں نہیں تھی یا زنگ آلود ہو گئی تھی یا وہ نہیں کر سکی تھی. ایک تو اس کا ایک یہ پہلو ہے. دوسری یہ بات ہے رائے صاحب کہ جیسے مکانات گرتے ہیں, کل بھی ایک مکان گر گیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ خاصی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو اس کے لیے یہ قدرتی آفت ہے, تو اس کے لیے لوگوں کو بھی جو ہے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے, اور آزاد کشمیر میں
غیر ضروری جو ہے وہ سفر کرنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. اچھا ابھی صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ ایک مجھے تھوڑا سا انپٹ دیں اسی پر، یہ جو اپنی لینڈ سلائیڈنگ اور بارشوں والا ہے. ایک عرصے سے کبیل صاحب بہت پہلے پلان بنا ہوا تھا کہ کوئی ایکسپریس وے بن رہی ہے مانسہرہ ٹو مظفر آباد ٹو میرپور اور منگلا. اور ایک دفعہ چودھری عزیز صاحب کے گھر ہم گئے، ان کے بھائی فوت ہو گئے تھے، تو انہوں نے تو پورا ایک بریفنگ دی. ہم 5-6 لوگ تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو مظفر آباد سے دریا جہلم کے ساتھ ساتھ کلیاری روڈ بنی ہوئی ہے، پہلے سے جنرل یاد خان کے دور میں بنی تھی، اس سڑک کا سروے اس کے ساتھ ساتھ، یہ سڑک کو نہیں ہم کھلا کر رہے، اس کو ٹھیک کریں گے. وہ متبادل سڑک ہے، جہاں یہ سڑک دریا کی ایک طرف سے گزر رہی ہے اس سڑک کو ہم دریا کے دوسری طرف سے گزاریں گے. اور انہوں نے گن کر بتایا تھا کہ کوئی 30 کے قریب پل تھے، کچھ ٹنل تھیں، اور ساری، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سڑک بن جاتی، اس پر توجہ دی جاتی تو یہ ٹورزم کوریڈور بن جاتا. تو آزاد کشمیر میں یہ جو مظفر آباد میں جو ہمارا کیپٹل ہے، اس میں ظاہر ہے آج کل آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ سیاح نیلم اور جہلم ویلی کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور یہ 10-15 لاکھ اس سے پہلے جا چکے ہیں، 20 لاکھ کے لگ بھگ جا چکے ہیں. تو وہ اگر بن جاتی، توجہ ہو جاتی، اس کی طرف کوئی دیتا، تو یہ ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا تھا. لیکن یہ وہ چونکہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ حکومت آزاد کشمیر کے پاس اس کے لیے کوئی وسائل نہیں ہیں، یہ حکومت پاکستان کو توجہ دینی چاہیے تھی. تو اگر ظاہر ہے ہمارے لوگ اس میں تھوڑا کوشش کر کے ترغیب دلاتے، حکومت پاکستان کی توجہ بار بار دلاتے، تو یہ اس مسئلے بحران سے ہم باہر لیکن ایک تو یہ بات ہے، محکمہ جو تعمیرات عامہ رائے صاحب پہلے ہوتے تھے وہ بڑی سڑکیں بناتے تھے. آپ وہ مظفر آباد سے کوالہ بنائیں گے، پونچھ والی روڈ بنائیں گے، میرپور جاتے ہوئے روڈ بنائیں گے، یا باغ کی جو ہے بڑی بڑی سڑکیں بنائیں گے. تو اب وہ دور نہیں رہا. اب تو محکمہ جو تعمیرات عامہ ہے وہ 1-2-3 کلومیٹر کی سڑکیں بناتے ہیں، 1.5 کلومیٹر کی سڑکیں ہیں. تو ان سے اس بات کی اگر آپ یہ توقع کریں کہ ان کا ایسا ویژن ہے کہ قومی سطح کا کوئی اس طرح کا منصوبہ ہے جو اسکندر یاد صاحب کا ہے، جو عزیز صاحب کا ویژن تھا کہ جی کیا کہتے ہیں ٹورزم کیریڈور بنایا جائے، تو یہ اس طرح کی ان سے توقع رکھنی فضول ہے. میرا یہ خیال ہے اس وقت جو ہے انہیں چاہیے کہ یہ جو 15-20 دن ہے، انتظامیہ ساری جو ضلعی انتظامیہ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے مل کے جو ہے لوگوں کی رہنمائی کریں، ان کی جان بچائیں. اب ایسا ابھی ہم آتے ہیں کہ جو یعنی کے پی کے کا جو ضلع یعنی کرم ایجنسی یعنی پہلے جو فاٹا میں تھا، تو وہاں گزشتہ 3-4 روز سے وہاں 2 فریقوں کے درمیان، قبائل کے درمیان لڑائی ہے، اور اب تک تقریباً 49 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور تقریباً 200 کے قریب زخمی ہیں. ایک تو ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو کرم ایجنسی میں یہ کیا ایشو ہے، اور یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں ہلاک ہو گئے ہیں، اور جو ریاست بالکل بے بس بنی ہوئی ہے. قبیل صاحب، یہ جو ہماری 8 قبائلی ایجنسیاں تھیں جو اب کے پی میں ایڈجسٹ ہو گئی ہیں، اور وہ سارے ڈسٹرکٹ بنا دیے گئے ہیں، اور اب ایجنسیاں نہیں رہی، وہ اب ڈسٹرکٹ ہیں، ضلع ہیں سارے. پارا چنار اور جو کرم ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر پارا چنار ہے، اس میں تو ہم سارے ہر دور میں آپ کو پتہ ہے شیعہ سنی فسادات ہوتے رہے ہیں سارے. لیکن یہ جو اس وقت کا ایشو ہے، یہ پارا چنار سے کوئی کافی دور جگہ ہے، بشہرہ کوئی گاؤں ہے ایک جگہ، جہاں پر ایک عرصے سے کوئی زمین کا تنازع تھا. 100 کنال زمین ایک بالکل تھوڑی سی، کوئی 100 کنال یا 70-80 کنال زمین تھی، اور وہ 2 فریقین کا ان پر دعویٰ تھا. ان فریقین کے البتہ چونکہ آپ کو پتہ ان علاقوں میں مسئلے کی اظہار ہے، وہ ایتھنک چیزیں بہت زیادہ ہیں، جرگوں کے معاملات. تو وہاں ان جرگوں نے ماضی میں بھی اس پر جھگڑے فساد ہو چکے ہیں اور لوگ مارے گئے تھے. پھر ایک گرینڈ جرگے بیٹھے، انہوں نے فیصلہ کروایا کچھ ایک ٹائم کے لیے، جس کی زمین ملکیتی ثابت ہو گئی، ایک وہ تھا اور ایک جس نے زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا. اس جرگے نے ایک کچھ مخصوص مدت کے لیے وہ زمین اسی کے حوالے کر دی، 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے دے دی، جس کا قبضہ تھا، اور بعد میں طے پایا تھا کہ سال پورا ہونے کے بعد یہ زمین چھوڑ کر اصل فریقین کے حوالے کر دے گا. وہ سال ہوا تو میرے خیال میں اس جرگے اس کے فریق نے یہ زمین نہیں چھوڑی، تو جس کی وجہ سے ان کے درمیان جھگڑا پڑ گیا. اور پچھلے 3-4 دنوں سے اتنے خوفناک فسادات ہو گئے ہیں کہ وہ 2 قبائل ہیں، مدکی خیل اور مالی خیل، کوئی اس طرح کے نام، کوئی 2 قبائل ہیں جن کے درمیان بہت شدید ترین لڑائی ہے، اور بالکل ریاست بے بس ہو کر رہ گئی ہے. اور اس وقت تک 50 لوگ مر چکے ہیں اور 200 سے زیادہ زخمی ہیں. اور اب ویسے ہے تو یہ زمین کا تنازع، لیکن وہاں فرقوں کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے، اور مرنے والے لوگوں میں سے زیادہ تر کی تعداد سنا ہے کہ اہل تشیع لوگوں کی ہے. لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت کو فوری طور پر اس پر توجہ دینی چاہیے، اور خاص کر ان علاقوں میں کام کرنے والے ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں، افواج پاکستان، چونکہ یہ پولیس کے بس سے باہر ہو چکا ہے یہ سارا، ان کو فوری طور پر اس مسئلے پر توجہ دینی چاہیے، ہینڈ اوور کر لینا چاہیے یہ علاقہ سارا، اور قبائل کو بٹھا کر ان کو رسم و رواج کے مطابق جو ان کا قبائلی ایک طریقہ ہے، اس پر کو حل نکالنا چاہیے، اور اس پر
ایک لمبے عرصے تک پہرا بھی دلوانا چاہیے تاکہ یہ مسائل کنٹرول ہو سکے، ورنہ تباہی و بربادی پھیل جائے گی. اچھا عامر صاحب، جیسے یہ ملک کو پھیل کرم سکتی ہے. ایجنسی میں یعنی چھوٹا سا معاملہ، یعنی دو قبائل کے درمیان اس کو شیعہ سنی کا مسئلہ بنا دیا گیا. پھر آج کل ایک اور مسئلہ بن گیا کہ جو یعنی فروری میں جو ایک معاملہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کسی مقدمے کی سماعت کی اور وہاں انہوں نے جو فریق تھا جو متاثرہ شخص ہے اس کو ریلیف دیا، اس کو بنیاد بنا کر آج یعنی دوبارہ جا کر 4-5-6 ماہ کے بعد جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے اس کے خلاف ایک توہین رسالت یا توہین مذہب کی بنیاد پر سوشل میڈیا پر آج حکومت نے سخت اس کا نوٹس بھی لیا ہے، پریس کانفرنس کی ہے، ایک جماعت کے نائب امیر کو گرفتار بھی کیا گیا. یہ کیا ہر دوسرے تیسرے ماہ کے بعد پھر دوبارہ کبھی شیعہ سنی، کبھی مسلکی، کبھی توہین رسالت، کبھی توہین قرآن، یہ بنیاد پاکستان کو تماشا بنا دیا گیا. رائے صاحب، اس وقت جو ہے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی جو کیا کہتے ہیں تھریٹس کا سامنا ہے، اس میں جو سب سے اہم معاملہ ہے، یا پاکستان کیونکہ جذباتی قوم ہے پاکستانی سارے لوگ، تو ایسی صورتحال میں جو ہے انہیں فرقہ وارانہ فسادات ہی جو ہیں وہ ہماری جو کسی الزام لگا دے کہ اس نے توہین قرآن کر دی، توہین رسالت کر دی. اس کے بعد جو ہے آپ نے کسی بھی بندے کو مروانا ہو یا اس کے خلاف وہ کرنا ہو تو آپ اس کے خلاف مذہبی زہریلا پروپیگنڈا کریں گے. تو اس کے اوپر حالانکہ نہ اس کی اسلام اجازت دیتا ہے نہ اسٹیٹ اجازت دیتا ہے، لیکن کیونکہ ماضی میں ہماری اسٹیٹ بے بس رہی ہے اور ان لوگوں کو، ان جتھوں کو جو ہے وہ سنبھال نہیں سکی، جس کی وجہ سے آج جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ انہیں سنبھالا نہیں، انہیں کنٹرول نہیں کیا جا سکا، جس وجہ سے آج آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک چیف جسٹس جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں. سپریم کورٹ کو وضاحتیں کرنی پڑ رہی ہیں ادھر اسلام آباد میں، اس فیصلے کے اردو ترجمہ یعنی کیے جا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ادھر سلیمان تاثیر صاحب کو مار دیا گیا، تو اسٹیٹ جو کام اسٹیٹ کا ہے، اگر سلیمان تاثیر صاحب قصوروار تھے تو اسٹیٹ وہ کرتی ہے، یا چیف جسٹس جو ہے قصوروار ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک پورا نظام موجود ہے نا. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی صاحب اٹھیں اور اس کے اوپر توہین رسالت کا اور توہین مذہب کا الزام لگا دیں. تو میں یہ ایک تو بڑی نامنا جو بات برادر مجاز بھائی صاحب نے کی، یہ رائے صاحب بہت زیادہ سنجیدہ معاملہ ہے. اور حکومت پاکستان جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ تحریک انصاف کے معاملوں میں الجھی ہوتی ہے، کبھی عمران خان کے معاملے میں الجھی ہوتی ہے، کبھی انہیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہماری نشستیں کم ہو جائیں گی، مخصوص نشستیں آ گئی ہیں، کبھی وہ جو ہے وہ پڑی ہوتی ہے پرابلم میں عدلیہ کی وجہ سے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے آپ کی جو اکائیاں ہیں، آپ کے جو بلوچ ہیں، آپ کے جو پٹھان ہیں، آپ کے جو پنجابی ہیں، آپ کے جو سندھی ہیں، آپ کے جو کشمیری ہیں، انہیں آپ نے مطمئن کرنا ہے. اگر آپ انہیں مطمئن نہیں کریں گے، اسی طرح پاکستان میں اگر پاکستان میں اہل حدیث ہیں، اسی طرح پاکستان میں اگر دیوبندی ہیں، اگر اہل کہتے ہیں بریلوی ہیں، اگر اسی طرح اہل تشیع ہیں یا دیگر جو کیا کہتے ہیں مسلم اقلیتیں ہیں، آپ نے ان کو اسٹیٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے نا. آپ یہ دیکھیں نا دنیا کے مقصد سینکڑوں ممالک میں اس طرح کا رویہ نہیں ہوتا کہ یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو ہمارے، یہ تو خیر زیادہ جو ایشو ہے یہ ہمارا کیا کہتے ہیں بر صغیر کا ہی ہمیشہ سے رہا ہے. لیکن اب یہ جو برادر مجاز بھائی صاحب نے بتایا، یہ صرف ایک جو ہے ایک طرف کے یہ فگر ہیں. یہ جو 49 بندے اور 190-91 لوگوں کے زخمی، 49 کی جو ہے وہ جان چلی گئی اور 190-91 جو زخمی ہیں، یہ ایک سائیڈ کا موقع. ابھی دوسری سائیڈ کا وہ آئے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہلاکتیں ہیں اس سے زیادہ جو ہے وہ ہے. اور کل جب ادھر جو ہے وہ فوج نے کنٹرول کیا، رینجرز نے یا پیراملٹری فورسز نے وہ کیا، اس کے باوجود کل رات کو پھر جو ہے 1 درجن سے زیادہ لوگ جو ہے وہ جہاں باک ہو گئے. تو یہ جو ہے سنجیدہ ہے، اور اس معاملے کو اگر اس آگ کو نہ چھیڑا گیا، آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک زمین کا تنازع ہے، اسے آپ جو ہے اس زمین کے تنازع کو، زمین کا تنازع رہنا چاہیے نا، اس کا تنازع جو ہے وہ شیعہ سنی کے ساتھ کیا تعلق ہے. اگر وہ شیعہ سنی کے ساتھ تعلق ہے یا 2 خاندانوں کا تنازع، تو وہ ادھر پارا چنار میں یا کرم ایجنسی میں یا اس قبیلے میں رہنا چاہیے تھا. اس کو کرم ایجنسی میں کیوں پلایا گیا؟ آج یہ کوہاٹ تک پہنچ گیا. اور اگر اسے سنجیدہ نہ لیا گیا تو یہ پھر یہ جو ہے یہ صوبہ سرحد کا اٹک سے ادھر آئے گا، اٹک سے ادھر آئے گا، اور پھر جو ہے وہ جا کے بلوچستان اور سندھ میں پھیلے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح جو ہے وہ نہ لڑائی کی جائے اور اس کا جو ہے وہ نوٹس لیا جائے، اور جس کا جو قصور ہے، جس کا کوئی حق ہے، اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے نا، اگر کسی کا حق ہے تو اسے دے دے، اور اگر وہ اس کے اوپر کوئی غلط کام کرنا چاہتے ہیں تو اسے روک دے. بہت شکریہ عمر صاحب آپ کا، اب ایسا بہت شکریہ. ناظرین، اس وقت جو پاکستان ہے، جیسے آزاد کشمیر کے لوگوں نے یعنی بجلی کے بلات اور جو دیگر ایشوز پر جو تحریک چلائی وہ کامیاب ہوئی، اور اس کو دیکھا دیکھی اس وقت جو پاکستان ہے، بجلی کے جو بل ہیں ان کے خلاف ہے پورا پاکستان اس وقت سراپا احتجاج ہے. جو جماعت اسلامی اس کو لیڈ کر رہی ہے، وہ جو مری روڈ راولپنڈی میں اس وقت جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے، اور جماعت اسلامی نے اعلان کر رکھا ہے کہ اگر حکومت ہمارے مطالبہ نہ مانے تو یہ دھرنے پورے پاکستان میں پھیلے گا. تو ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں
کہ یہ جو بجلی کے معاملات ہیں جو ظالمانہ اور جابرانہ جو ٹیکس لگے ہیں بجلی کے بلوں پہ، اس پر فوری طور پر نظر ثانی، لیکن یہ افسوسناک بات ہے، تشویشناک بات ہے کہ ابھی تک حکومت نے کوئی کمیٹی نہیں قائم کی، اور حکومت وزیر اعظم صاحب یا جو بھی حکومت کے ذمہ دار ہیں وہ اس بات پہ آ ہی نہیں رہے ہیں، اور حکومت کی رہنمائی نہیں کر رہے ہیں، حکومت کو حقائق سے آگاہ نہیں کر رہے ہیں۔ بار بار مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ اس پہ جو ٹیکس لگا رہے ہیں اس پہ کیوں ٹیکس لگا رہے ہیں، اور جو آپ نے آئی پی پیز یعنی جو نجی جو مطلب جو مالکان ہیں ان کو جو آپ جو پیسے دے چکے ہیں، آپ ان کی تفصیلات بتائیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ بات بگڑنے سے پہلے اس کو حل کرے۔ کل تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔